یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ہماری آنے والی نسلوں کو قرآن کا علم زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور جذبہ عشق و محبت ہمارے دلوں میں اللہ زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، یہ چاہتا ہے نا، رب راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائے گا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ رب کو منانے میں لگے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، رب کے حضور سجدہ کر رہے ہیں تاکہ رب راضی ہو جائے، تاکہ رب راضی ہو جائے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو ماہ رمضان آتا ہے تو اس کے روزے رکھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر خورد و نوش کے اور تمام خواہشات کو ترک کر کے اللہ کے حضور اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے، تاکہ رب راضی ہو جائے، رب کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ رب نے فرمایا، اے لوگو، اے میرے محبوب، بات تو میری ہے، بات تو میری ہے، کلام تو میرا ہے، کہلوانا آپ کی زبان سے ہے، کہلوانا آپ کی زبان سے ہے، کیونکہ رب العالمین بھی جانتا ہے کہ گل تے میری ہے، کلام تے میرا ہے، ذات تے میری ہے، پر محبوب دی زبان ہوئے تے زبان حضور دی ہوئے تے گل میری محکم تے سخت پختہ ہو جائے گی تے لوکاں دے دلاں وچ اتر جائے گی۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے محبوب بات تو میری ہے، کہنا آپ کی زبان سے آپ کو ہے۔ قل فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر اپنے دلوں میں اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کرنا کیا ہوگا؟ ان سے فرما دیجئے، فاتبعونی، میری پیروی کر لو، میرا اتباع کر لو۔ اتباع کہتے کسے ہیں؟ یعنی مصطفیٰ کی ہر ادا کو اپنا لیا جائے، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی وضع قطع میں، اپنے لباس میں، آپ کے سلام و کلام میں، آپ کے جو ہے لیل و نہار میں، آپ کے ہر معاملے میں مصطفیٰ کی ادا ان غلاموں کے اندر آ جائیں تو یہ محبت کا دعویٰ جو ہے وہ قابل قبول ہوگا، محبت کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اب جب محبت کا دعویٰ سچا کرنے کے لیے مصطفیٰ کی اتباع اور پیروی ضروری ہے، حضور کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، تو گویا کہ محبت کا دعویٰ تبھی قابل قبول ہوگا جب سنت مصطفیٰ کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہوگی، حضور کی سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، ہمارا اٹھنا حضور کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا بیٹھنا حضور کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا بول چال حضور کی سنت کے مطابق ہو، ہر چیز میں مصطفیٰ کی اتباع کو اپنا لیا جائے۔ فاتبعونی تو ہوگا کیا؟ ابھی تک آپ طالب محبت خدا تھے، رب نے فرمایا اللہ کی محبت کے طالبوں، جب تم نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا، حضور کی پیروی کر لی، حضور کی سنتوں کو اپنا لیا، اپنے اندر حضور کی سنتوں کو اتار لیا، اتباع مصطفیٰ کریم آپ کے دلوں میں آ گئی، تمہارے وضع اور قطع میں آ گئی، تو معاملہ کیا ہوگا؟ ابھی تک تو تم چاہتے تھے ہم خدا سے محبت کریں، رب فرماتا ہے تم ابھی تک جو ہے محب تھے، لیکن اب تمہیں میں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ اب تم سے محبت کرے گا، اس لیے کہ تم نے حضور سے محبت کی ہے، اس لیے کہ تم نے حضور کی ادا سے محبت کی ہے۔ ابھی تک آپ طالب محبت خدا تھے، طالب محبت خدا تھے، اب اللہ نے تمہیں اپنی محبت کا مقصود و مطلوب بنا کر حضور کا امتی اور غلام بنا لیا ہے، کیونکہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنا لیا ہے۔ یحببکم اللہ، تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، تم نے پیروی کو اپنا لیا، بیچ میں مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا،
نبی کی ذات کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا. ادھر خالق ہے اور ادھر جو ہے مخلوق کا تعلق ہے. خالق اور مخلوق کا تعلق تبھی جڑ سکتا ہے جب بیچ میں مصطفیٰ کا دامن تھاما جائے، جب بیچ میں مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا جائے، جب بیچ میں مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا جائے. تو اسی کو جو ہے ضروری تھا کہ ہم مصطفیٰ کو وسیلہ بنا لیں. تو اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ. ابھی تک تم جو ہے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ہم خدا کی محبت، ہماری محبت خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یحببکم اللہ. اب اللہ تم سے محبت کر رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اب اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے. اور صرف محبت نہیں کر رہا ہے بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے محبت اور جو ہے الفت ہو جاتی ہے، جس سے مودت ہو جاتی ہے، جس سے جو ہے اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، جس کا پیار دل میں آ جاتا ہے، اب اس کی کوتاہیوں کو بھی محب جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کوتاہیوں اور غلطیوں کو بھی معاف فرماتا ہے. تو رب نے فرمایا جب تم جو ہے میرے محبوب سے محبت کرتے ہو، ان کا دامن تھامتے ہو، ان کی اداؤں کو اپناتے ہو، ان کی جو ہے اتباع کرتے ہو، تو یحببکم اللہ. اللہ تم سے پیار بھی کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف بھی فرما لے گا. تمہارے تمام گناہوں کو معاف بھی فرما لے گا. واللہ غفور الرحیم. اللہ کی ذات بخشنے والی مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی کو بخشے گا، اسی کو جو ہے اسی پہ رحم فرمائے گا جو مصطفیٰ کا دامن گیر ہو جائے گا، ہے نا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سب جو ہے خالق اور مخلوق کا تعلق تب تک نہیں ہو سکتا، نہیں جڑ سکتا. یہ رشتہ تب تک منسلک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور کو بیچ میں وسیلہ اور ذریعہ بنا کر ان کا دامن نہ تھاما جائے، ان کی سنتوں پر اور ان کی اداؤں پر اور ان کے احکام پر عمل نہ کریں. مصطفیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، تو اب ہمیں نماز پڑھنی ہے نا. کس کے حکم سے پڑھنی ہے؟ سرکار کے. اور سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز تے رب دی ہے، رب فرماندا ہے نماز تے میری ہے، پر پڑھنی ہے. پڑھن دا طریقہ یہ ہے، نماز پڑھن دا طریقہ یہ ہوئے کہ تسی نماز پڑھو صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو، مصطفیٰ فرماتے ہیں جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھیے. اب آپ جمعہ میں آئے جناب والا، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو سجدہ کرنا ہے، آپ کو رکوع سجود کرنا ہے، آپ کو تسبیح و تحلیل کرنی ہے، آپ کو ذکر و اذکار کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے؟ جیسا مصطفیٰ نے کیا. توجہ ہے، جیسا نبی نے کیا. تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. توجہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان کی جان مصطفیٰ کی ذات ہے. تو حضور کی محبت ایمان کے لیے ضروری ہے. جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اسی کا ایمان کامل ہوگا، اسی کا ایمان کامل ہوگا. اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود مصطفیٰ بھی فرما رہے ہیں. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ، نمازیوں سے زیادہ، حاجیوں سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، اپنے یاروں سے زیادہ، وزیروں سے زیادہ، امیروں سے زیادہ، منسٹروں سے زیادہ، پاورفل لوگوں سے زیادہ، دنیا کے سارے رفیقوں سے زیادہ، تمام محبوں سے زیادہ، تمام دوستوں سے زیادہ، اور یہاں تک کہ
اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر تمہیں مومن بننا ہے، سچا عاشق رسول بننا ہے، کلمے کا ثمر حاصل کرنا ہے، کلمے کا پھل حاصل کرنا ہے، مومن و مسلمان بننا ہے تو مصطفیٰ کا دامن تھامنا ہوگا، مصطفیٰ سے محبت اتنی کرنی ہوگی کہ ماں باپ سے زیادہ نبی سے محبت ہو جائے۔ بولو نبی سے محبت ہو جائے، اولاد سے زیادہ نبی سے محبت ہو جائے۔ اگر آپ کی محبت آپ کی اولاد پر جو ہے، آپ کی اولاد کی محبت حضور کی محبت پہ غالب آئے، اس پہ غالب آئے، حضور کی محبت پہ غالب آئے، ماں باپ کی محبت غالب آ جائے، اولاد کی محبت اگر غالب آ جائے تو برادران ملت اسلامیہ یہ سمجھ لینا کہ ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو اس صدی میں جا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اس صدی میں شکر خدا کا پھر بھی مصطفیٰ کی امت میں ہمیں پیدا کیا، پھر بھی حضور کی امت میں پیدا کیا۔ میرے آقا نے تو صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرما دیا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا کب تک؟ جب تک کہ مجھ سے محبت اتنی نہ ہو جائے کہ دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں، اولاد ایک طرف ہو جائے، ماں باپ ایک طرف ہو جائے، مگر دل کے اندر سے گہرائی سے محبت اتنی ہو کہ حضور سے محبت کی جائے۔ کس سے محبت کی جائے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ تو حضور سے محبت ہو گئی تو بیڑا، حضور سے محبت ہوئی تو ایمان ہو گیا نا۔ اچھا ایمان کہتے کسے؟ ایمان حضور کی ذات ہے، حضور کی محبت، حضور کی محبت کو ایمان کہتے ہیں۔ جس نے نبی سے محبت کی وہ ایمان والا ہے۔ اب محبت رسول میں جسے تھوڑا سا شک و شبہ رہا، یہ چیز کبھی علم میں سرکار کے علم پہ تنقید کر دی، کسی نے کہا کہ سرکار کو اس چیز کا پتہ تھا، اس چیز کا نہیں پتہ، تو کیا وہ محبت کرے گا حضور سے؟ کرے گا محبت؟ آپ ایک مثال کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں میں، آپ کوئی آپ کے درمیان کوئی بزرگ ہو، عالم ہو، یا کوئی ملازم ہو، کوئی بھی کسی کوالٹی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، آپ اس سے محبت کرتے ہو، یا یوں سمجھ لیجیے آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو، اور اپنے باپ سے کہو کہ آپ سے محبت تو میں کرتا ہوں لیکن یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، تنقیدیں شروع کر دیں آپ ان پر، تو کیا محبت ہوگی اور عقیدت ہوگی اور اس کا ادب ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا۔ اب وہ نبی جس کو رب العالمین نے ماں باپ کو اور تمام مخلوق کو رب نے بنایا، ہو سکتا ہے غلاموں میں، امتیوں میں، ہم میں کمیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن کیا اس رب العالمین نے جس کو پوری کائنات کا سردار بنایا، جس کے لیے رب نے آسمان کو شامیانہ بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے لیے سارے درختوں کو گلدستہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو سنوارا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حور و غلمان کو بنایا، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے حوض کوثر کو بنایا، پوری کائنات کو جس کے لیے بنایا گیا، بتائیے اس نبی کی بارگاہ میں، اس نبی کی ذات میں رب العالمین کوئی کمی رکھے گا؟ علم میں کمی رکھے گا؟ مرتبے میں کمی رکھے گا؟ نہیں نہ رکھے گا۔ آؤ سیدنا حسان ابن ثابت صحابی رسول ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے، بلند آواز سے یا رسول اللہ کہہ دیجئے، سننے اور سنانے کا ذوق بنائیے، بولے یا رسول اللہ۔ حضور کے عاشقوں کی عادت ہے جب نبی کا نام زبانوں پر آ جائے، کانوں میں آ جائے تو فوراً ان کے اندر جذبہ ایمان جو ہے وہ جوش مارنے لگتا ہے نا۔ نبی کا نام سنتے ہی ہمارے دلوں میں ایک بلبلہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اگر محبت کرتے ہیں تو حضور سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے بھی محبت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب پیر سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، بولتے رہیں آپ، کس کی وجہ سے؟ استاد سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، عالم سے محبت کریں تو نبی کی وجہ سے، حاجی سے محبت کریں تو کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے۔ جب یہ معیار بنا لیں گے کہ جو ہم محبت کریں گے تو نبی کی وجہ سے، تو سمجھ لینا آپ کا ایمان کامل ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، جو نبی کا نہیں بنا وہ کسی کا نہیں بن سکتا، ہے نا جناب؟ جو نبی پاک علیہ السلام کا نہ بنا
جو حضور کی بارگاہ میں تنقیدیں کرے، جو حضور کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرے، ہلکے جملے بولے، وہاں اپنا ذہن لڑائے، بتائیے وہ نبی کا نہیں بن سکا تو معاشرے کے کسی بندے کا بن سکتا ہے؟ کسی کا بن سکتا ہے؟ میں نے تو یہ معیار بنا لیا جناب، میں یہ کہتا ہوں جو امام حسین کا نہیں بنا وہ میرا نہیں بن سکتا، جو میرے نبی کا نہیں بنا وہ ہمارا نہیں بن سکتا، ہمارا وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا ہے نا؟ تو اللہ نے تو ساری کائنات نبی کے لیے بنائی ہے نا؟ اسی لیے پنجابی شاعر عارف کھڑی شریف وہ فرماتے ہیں اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، علامہ مولانا مفتی سید فرید شاہ صاحب قبلہ۔ اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ اے جلوے اے منظر، اے جلوے اے منظر، اے رنگین نظارے، سبحان اللہ، یہ دنیا کے نظارے، یہ آسمانوں کے تارے، یہ چاند اور سورج، یہ روشنی، یہ کائنات کی رنگینی، یہ کس کی وجہ سے بنی؟ نبی کی وجہ سے۔ اے جلوے اے منظر، اے جلوے اے منظر، اے رنگین نظارے، محمد تے ہونے تھی ہوئے نثارے، محمد تے ہونے تھی ہوئے نثارے، جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے، جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے، نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا، نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا۔ تو جو کچھ بنا میرے نبی کی وجہ سے بنا۔ آپ جو نذرانہ دیں مجھے وہ مجھے مت دیں، کیونکہ میرا معاملہ یہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت کا اظہار آپ کر رہے ہیں تو نبی کی وجہ سے کر رہے ہیں، میری وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ میری بات سن لیں، اس پہ عمل ہو جائے تو ہمارا اور آپ کا سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اگر نبی راضی ہو گئے تو سب راضی، اور اگر نبی راضی نہیں تو پوری کائنات کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ جناب والا کام بننے والا نہیں ہے دنیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، علامہ سید فرید شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے نبی کی محبت وہی ایمان ہے، جس نے نبی سے محبت کی اس کا بیڑا پار ہے۔ اور محبت والوں کے پاس بیٹھو گے، جو نبی کی محبت جن کے دل میں ہوگی ان کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو بھی محبت آ جائے گی۔ اور نفرت والوں کے قریب جاؤ گے جناب والا تو تمہارے اندر بھی نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ محبت ہی کا یہ عالم ہے کہ محبت کی وجہ سے ابو بکر کو اللہ نے طرف مصطفیٰ نے صدیق بنا دیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں جو شعر پڑھنے جا رہا تھا میرا ذہن ادھر ادھر ہو گیا، ان کے نعرے کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ محبت سے نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ حضرت جبریل امین جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، کس دن؟ شب اسرا کو آئے۔
شب اسرا کو آئے، معراج کی رات آئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار عالم میں تیرے محبوب دی بارگاہ محبوب دے آستانے تے پجیا تے ضرور ہاں، ہن مینوں اے پتہ نہیں ادب کیویں کرنا ہے، مصطفیٰ نو کس طریقے نال جگانا ہے، بارگاہ وچ لے آنا تے کس طریقے نال لے آنا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا او میرے جبریل تو فرشتیاں دا سردار ضرور ہے پر اج نبیاں دے سردار تے کائنات دے سردار دی بارگاہ وچ جا رہا ہے، ادب نال جائیں، ادب دا تقاضا نہ چھڈی، کدے ایسے نہ ہو کیسے کہیں ایسا نہ ہو جائے تو فرشتوں کا سردار بنا کر میں نے پیدا ضرور کیا ہے لیکن آج بھیج رہا ہوں حضور کا غلام بنا کر، حضور کا غلام بنا کر بھیج رہا ہوں۔ دروازے کو کھٹکھٹانا نہیں، آواز نہیں دینا، دستک نہیں دینا، یا محمد کہہ کر نہیں پکارنا، اے محمد کہہ کر نہیں پکارنا، نام لے کر نہیں پکارنا۔ مصطفیٰ کو جگانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لینا۔ فی القدم میرے محبوب دے قدمہ دی تلیاں نو تو چوم لے، اے جبریل میرے محبوب دے قدمہ دی تلیاں نو جب تو چوم لے گا اپنے کافری ہوٹھا نال میرا محبوب خود ٹھنڈک محسوس کرے گا، خود جاگ جائے گا۔ کتنا ادب دا تقاضا ہے تے ہن اسی اج حضور دی یاد وچ نبی دا نام سن کے انگوٹھے چوم دے لوکاں نوں شک ہو جاندا ہے۔ اسے تے جبریل پیر چوم رہا ہے، حضور کے تلوے چوم رہا ہے اور یہاں انگوٹھا حضور کے نام سے چوم رہے، لوگوں کو شک ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ انکار کرنا محبت نہیں ہے بلکہ نفرت ہے، اور اقرار کرنا مان لینا حضور کی محبت میں جوش آ جانا ایمان کا جو ہے تقاضا، ایمان کی نشانی اور علامت ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور مصطفیٰ کی ادائیں مصطفیٰ کی سنتیں اپنانے سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کر لو۔ کس نے کہا؟ کلمہ رب رہا ہے، زبان کلام رب کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ زبان کس کی ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کی ہے، جن کی شان حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا پاک، حسین، جمیل، خوبصورت پیدا کر کے بنایا، اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ ہم نے، میری آنکھ نے کسی کو ایسا خوبصورت حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ اور یا رسول اللہ، دیکھتا کیسے کسی ماں نے کوئی بچہ ایسا جنا ہی نہیں، اتنا خوبصورت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زلفوں کو یاد کیا، اپنے محبوب کے چہرے کو یاد کیا، اپنے محبوب کی پیشانی کو یاد کیا۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نعت کو الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن مصطفیٰ کی شان میں ہے، مصطفیٰ کی نعت ہے، تو جبریل امین جو تو حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بٹھائے، مصطفیٰ نے بٹھائے، آپ میری نعت پڑھو، میری نعت پڑھو، میری تعریف بیان کرو، میری صفت بیان کرو، تو الحمد سے لے کر والناس تک۔ اب آپ کہیں گے اس میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے، اس میں تو قل یا ایھا الکافرون بھی ہے، اگر یہ سب کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو جناب والا محبت کا تقاضا یہ ہے، نعت بیان کرنے کا تقاضا یہ ہے، جہاں حضور کی محبتیں، حضور کے تذکرے، حضور کے چرچے، حضور کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، وہیں ساتھ میں حضور سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی بھی کی جائے، حضور سے دشمنی رکھنے والوں سے بھی دشمنی کی جائے۔ بولو، جو حضور سے محبت کریں اس سے محبت کرنا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ قرآن نے۔ کس نے سکھایا؟ اور جو حضور سے محبت نہ کرے، عداوت رکھے، تو اس سے آپ محبت کریں گے؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، فلانا ہے۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ ابو لہب جو حضور کا مستاق ہے، اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور ہو ہی گئے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، آج جس چیز کو لوگوں نے معیار بنایا ہے جناب والا ہے،
اونچی پگ والا ہے, چودھری صاحب ہے, یہ بڑا منسٹر ہے, افسر ہے, فلانا ہے. تو کہتے ہیں جناب یہ حضور کا گستاخ, پتہ ہے اس کو حضور کے ساتھ کچھ رکھتا ہے, دل میں محبت نہیں ہے, پتہ ہے تنقیدیں کرتا ہے, لیکن ضرور ماریں گے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ مالدار ہے. کیا ہے؟ دل میں آتا ہے. اس کا عہدہ دیکھ لیتے ہیں نا, عہدے کے لحاظ سے اس کا جو ہے احساس دل میں کر لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ما اغنی مالہ وما کسب. یہ جڑا نبی دا دشمن ہے ابو لہب, یہ کول مال بہت ہے, بہت کچھ ہے, زمین بھی ہے, جائیداد بھی ہے. ما اغنی مالہ وما کسب, نہ اس کی کمائی جس کے کام آئے گی, نہ اس کی دولت اس کے کام آئے گی. سیصلی نارا ذات لہب, بلکہ جو حضور کا دشمن ابو لہب ہے, ان قریب جو ہے شعلہ دار آگ میں اس کو ڈالا جائے گا, یہ چلا جائے گا, جہنم میں داخل ہو جائے گا. بڑے بڑے شعلوں والی آگ آپ نے دنیا میں دیکھی ہے نا, جو گھروں میں چلاتے ہیں تو بہت زیادہ شعلے والی آگ تیز ہوتی ہے. فرمایا شعلہ دار جہنم کی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا, ہے نا. وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کے طریقے پہ چلنے والی اس کی بیوی, گویا کہ پریوار بھی ویسے چلتا ہے جیسے اس کا خاوند چلاتا ہے. گھر کا مالک بڑا وڈیرا جو ہے کردہ ہوئے گا, وہ چنگے کام کرے گا تو آگے اولاد بھی چنگا کام کرے گی, اور نمازہ پڑھتا ہوئے گا تو بھی نماز پڑھے, اور درود و سلام کا قائل ہوئے گا, آگے اولاد بھی درود و سلام پڑھے گی. چونکہ ابو لہب کا یہ کام تھا, وہ حضور سے دشمنی کرتا تھا. اور حمالۃ الحطب, ام جمیلہ, وہ جو کٹھر اٹھا کر حضور کے راستے میں ڈال دیتی تھی. رب نے فرمایا یہ جڑے گٹھر کنڈیاں دے تے لکڑیاں دے چک کے حضور دے رستے میں پاندی ہے نا, رب فرماندا ہے اس عورت کو بھی ہم جو ہے جہنم میں داخل کر دیں گے. اور فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہے. اور یہاں نہیں بلکہ کھجور کی چھال کی رسی کی مماثلت دے کر یہ بتاتا ہے رب کہ میں اس کو جہنم میں ایسا ہی اس کی گردن سے اس کو جو ہے پھانسی لگا کر جہنم میں رکھا. یہ گستاخان رسول کا ان کی سزا ہے. تو آپ حضور کے غلاموں سے تعلق رکھیں, حضور کے محبت والوں سے تعلق رکھیں. تو یہی بات ہے کہ محبت رسول ہی ہے جس محبت رسول نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا, فاروق کو, حضرت سیدنا عمر کو فاروق اعظم بنا دیا, عثمان غنی کو غنی کر دیا, علی مرتضیٰ کو حیدر کرار شیر خدا کر دیا, اور امام حسین کو شہید کربلا کر دیا, اور بغداد کے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیوں کا سردار بنا دیا. اور بریلی کی سرزمین پر جائیے, اور اس سے پہلے آئیے اجمیر. کہاں آئیے؟ اجمیر شریف آئیے, بابا غلام شاہ بادشاہ کی بارگاہ میں چلے جائیے, سیدنا امیر کبیر علی ہمدانی کی بارگاہ میں چلے جائیے. ان کے نام کیوں روشن ہے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئے کہ نہیں آئے؟ بہت سارے لوگ آئے دنیا میں. ان کے زمانے میں بھی لاکھوں لوگ تھے, انا کوئی تعداد ان کے بتا نہیں سکتا, کوئی ہسٹری ایسی بیان نہیں کر سکتی کہ اس صدی میں اتنے لوگ تھے, اس صدی میں اتنے لوگ تھے, اتنی اللہ کی مخلوق. لیکن بتائیے وزیر بھی تھے کہ نہیں, بادشاہ بھی تھے نہیں, لوگ تھے نا, مالدار بھی تھے, لیکن نام ان کا کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور سے محبت کی, انہوں نے حضور سے محبت کی. اور خدا تک رسائی بھی اسی کی ہوگی جو حضور سے محبت کرے گا. خدا کو کسی نے دیکھا؟ کسی حاجی صاحب نے دیکھا, کسی نمازی صاحب نے دیکھا, کسی عالم صاحب نے نہیں دیکھا, مشرق والے نہیں دیکھا, مغرب والے نے نہیں دیکھا, عرب والے نے نہیں دیکھا, عجم والے نے نہیں دیکھا, عالم نے نہیں دیکھا, ان پڑھ نے نہیں دیکھا, ڈاکٹر نے نہیں دیکھا, انجینئر نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا, ہندوستان میں نہیں دیکھا, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا, خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. اب دنیا کا کوئی انسان سوال کر سکتا ہے, جناب والا جس خدا کی بارگاہ میں تو سجدہ کر رہا ہے, رکوع کر رہا ہے, بتا اس کو تو نے دیکھا ہے؟ تو کیا جواب دو گے؟ نہیں دیکھا ہے. تو پھر کیا, کس کو سجدہ کر رہے ہو, کس کو خدا مانے ہوئے ہو؟ تو ہم نے کہا جناب والا یہ میری گواہی نہیں ہے, بلکہ میرا دیکھنا نہیں, میں نے تو رب کو دیکھا نہیں, کسی اور نے نہیں دیکھا, لیکن دیکھنے والے مصطفیٰ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش اعظم پہ جا کے دیکھ لیا, دیکھا نا. لہٰذا ان کی گواہی, ان کا دیکھنا گویا کہ ہمارا دیکھنا ہے. اور رب نے جب محبوب نے دیکھ لیا, ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا وہی رب ہے
جو مصطفیٰ کا رب ہے، جو مصطفیٰ کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ اب مجھے بتاؤ کوئی کہے کہ حضور کو لکھے اپنی کتاب میں، اور لکھا ہے لوگوں نے، سمجھ رہے ہیں، لکھے کے پیٹ کے پیچھے کا پتہ نہیں، دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، میرے ساتھ کل کیا ہوگا یہ نہیں پتا۔ آپ بتائیے جس نے رب العالمین کو، جس محبوب نے اپنی آنکھوں سے ما زاغ البصر وما طغى، اپنی آنکھوں سے اس وقت میں دیکھا معراج میں جا کر، فکان قاب قوسین او ادنی، 2 قوس یا اس سے کم کا فاصلہ تھا، خدا جلوہ گر تھا، مصطفیٰ اس کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہ کیا دے رہا تھا، مصطفیٰ کیا لے رہے تھے، خدا جانے مصطفیٰ جانے۔ خدا جانے مصطفیٰ جانے، خدا جانے